ذرا سوچیں ایک دفعہ دماغ میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو، لوگ تراویح میں، افطار میں، سحر میں مصروف ہوں، وہیں پہ کچھ بچے اور خواتین کھلے آسمان تلے اللہ کے آسرے پہ سحر و افطار کے منتظر ہوں۔ جی ہاں، میں غدا کی بات کر رہا ہوں جسے کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ سیریا اور لبنان میں پچھلے دنوں جو اسرائیل نے اٹیک کیے، 500 سے زیادہ افراد کو شہید کر دی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے آزمائش۔ ذرا سوچیں مسلمان ممالک بھی، اور دوسری طرف ایران میں القدس کی ریلی معصوم روزے دار روزے کی حالت میں امریکی اور اسرائیلی بربریت کا شکار ہو گئے۔ اور تیسری طرف اگر دیکھیں تو قبلہ اول بیت المقدس، مسلمانوں کا مقدس ترین مقام، جمعۃ الوداع کی نماز سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ جی ہاں، ان مسلمانوں کو روک دیا گیا جن مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عمر نے ان یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت دی، اور قبۃ الصخرہ کے اوپر جو گاربیج لگا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور انہیں کہا کہ تم یہاں اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ جی ہاں، ہمیں اگر ہمارا چہرہ دیکھنا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا اس کے بعد بھی انہیں پناہ دی، تو یہودیوں کو پوری دنیا سے جب دھتکارا گیا، کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے میثاق مدینہ میں بنی اوف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اسے اپنے دامن میں لے لیا۔ یہ اسلام ہے ہمارا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دامن میں لے لیا، فرمایا ٹھیک ہے تم فری ہو، لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ ہسٹری جرائم کی طویل فہرست ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، قرآن کی چارج شیٹ، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور مسلمانوں کے بدترین دشمنوں میں سے یہود اور مشرکین تھے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود جو خیبر کے تھے انہوں نے بدعہدی کی، کریم آقا نے کہا کہ جب تک ہے رہیں، لیکن انہوں نے سروں کی شرائط توڑ دیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی، ٹھیک ہے نخلستان ہے، کاروبار کرو۔ جواب میں ایک یہودی عورت نے زہر دیا کھانے میں کریم آقا کو، اور بعد میں تحقیق کی گئی تو مجرمہ نے اعتراف کیا کہ اس فعل میں دوسرے یہودی بھی شامل تھے۔ اندازہ لگائیں آپ، حضور انہیں کہے کھیتی باڑی کرو، بچوں کا پیٹ پالو، ٹھیک ہے امن سے رہو، جواب میں وہ میرے مصطفیٰ کی جان کے در پہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن سہل بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا۔ تو انبیاء کے قاتل، کریم آقا کو زہر دینے والے، عبداللہ بن سہل انصاری کے قاتل، اور لاش کو نہر کے کنارے پھینک دیا۔ اور پھر سیدنا عمر کے زمانے میں وہ اعلانیہ بغاوت کرتے جن عمر نے انہیں دامن میں جگہ دی تھی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو رات کی تاریکی میں سوتے میں اپنے مکان سے نیچے پکڑ کے گرا دیا، جس سے سیدنا عبداللہ بن عمر کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں، ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو ان کے بارے میں ہم اگر بات کریں کہ یہ بدعہد ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، ان سے دوستی جائز نہیں ہے، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ آج وہ پھن پھیلائے مڈل ایسٹ سے لے کے چلے تھے عراق سے، شام سے، لیبیا سے، سوڈان سے، صومالی لینڈ سے، غزہ سے، لبنان سے ہوتے ہوئے اب باب المندب اور آبنائے ہرمز تک آ چکے ہیں۔ مسلمانوں، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنا قبلہ کیسے درست کرتے ہو۔ تمام ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا، نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، ان سارے ایشوز